دوستوں آپ کو بتاتے ہیں آج کہ آن لائن رجسٹریشن کیسا ہوتا ہے پی ایم اے 146 کی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل لانا ہے۔ گوگل کے بعد آپ نے لکھنی ہے جوائن پاک آرمی۔ اس کے بعد جو پہلا پیج آتا ہے جوائن پاک آرمی، آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے۔ پھر وہاں پر ان کا پیج کھل جاتا ہے اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پی ایم اے 146 LC مطلب لانگ کورس، اور یہاں پر رجسٹریشن فارم کلک ہیئر۔ تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کے سامنے جو پیج کھلے گا آپ نے اس کو دیکھو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹنگ سینٹر ہے جو سب سے پہلے، تو میں کوئٹہ سے ہوں تو میں کوئٹہ سلیکٹ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے نام آپ نے کرنی ہے، چونکہ میں تو سارے فرضی ڈال دوں گا، اور پھر یہاں پر نام بلوچ زادہ ہے، میں بلوچ زادہ لکھوں گا، آپ کا جو بھی نام ہے وہ آپ لکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی NIC نمبر ان کو چاہیے 51702۔ پھر ایک اور بات ہے دوستوں، ڈیش جو ہے نا لازمی دینی ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی ہے اپنی جو NIC نمبر آپ نے دی ہے اس کو پھر سے آپ نے ویریفائی کرنی ہے، کیونکہ وہ لوگ ویریفیکیشن بھی مانگتے ہیں اس کے بعد، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر آپ نے غلط کیا ہو تو آپ اس کو دوبارہ صحیح کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی فادر یا گارڈین نیم، مطلب آپ کی سرپرست جو بھی ہے گارڈین ہے اس کا نام یا فادر کے، میں اپنے فادر کا نام لکھتا ہوں۔ یہاں پر میں نے اپنے فادر کا نام لکھا تو وہ گارڈین کے NIC نمبر چاہیے ان کو، تو جو کہ میں یہاں پر فرضی دے رہا ہوں، تو آپ کی والد صاحب کی جو بھی NIC نمبر ہوگی آپ نے وہ NIC نمبر فل کرنی ہے، مثال کے طور پر جس سے میں یہاں پر فل کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر فادر پروفیشن کیٹیگری، آپ کی والد صاحب جو کام کرتے ہیں، یہاں پر آپ کو آپشن بھی دیے ہیں کہ بزنس مین ہے، پرائیویٹ جاب ہے، یا گورنمنٹ جاب ہے، یا سرونگ آرمی ہے، یا ریٹائر آرمی ہے، یا شہید آرمی ہے، یا ان سروے ڈیٹ۔ ادروائز سارے کے سارے آپ کے ہاں دیے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے اگر نہیں ہے تو آپ ادرس سے بھی کلک کر سکتے ہیں۔ تو میں جو کہ اپنے فادر کے جو ہے بزنس مین کر دیتا ہوں۔ بزنس مین فادر کے میرے پروفیشن ہے، وہ یہاں پر جاب کے ساتھ زیادہ مانگتے ہیں نا، تو میں پراپرٹی، اور یہاں پر میں لکھ دوں گا ڈیلر۔ اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے فادر رینک کی ہے ان لوگوں کے لیے جو آرمی والوں کے بچے ہیں، یہ جو یہاں پر دیکھیں آپ نے فادر رینک، فادرز آرمی نمبر، فادرز پیرنٹ یونٹ، فادرز ریجمنٹ کارپس، فادر سٹیٹس آپ نے ضرور دینی ہے کہ اگر آپ کے والد زندہ ہے تو اپنے الائیو لکھنی ہے، اگر نہیں تو ڈیٹیلز لکھنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ فادر کی انکم کیا ہے، تو فادر کی انکم آپ نے جتنی بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ میں نے یہاں پر 1.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ رکھ دیے، اور اگر آپ کی والد فوت ہے تو آپ کو پلیس آف ڈیتھ، پلیس آف آپریشن، اور فادرز نیچر ڈیتھ، فادرز ڈیتھ، انجری، یہ سارے فل کرنے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کے نام لکھنی ہے، والدہ کے نام آپ نے اپنی لکھنی ہے، اور خاص خیال رکھنا جو والدہ کے نام آپ نے لکھنی ہے، میں یہاں پر تو فرضی لکھ رہا ہوں، وہی لکھنی ہے جو NIC میں لکھی ہے، اور پھر یہاں پر آپ کی مدر کی جو NIC نمبر بھی ان کو چاہیے، تو یہاں پر بھی ان کے NIC نمبر لکھنی ہے، اور ڈیش لگانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہونا۔ تو اس کے بعد جیسے آپ نے اپنی مدر کی نام لکھ دی، NIC نمبر بھی لکھ دی، اور پھر یہاں پر آپ کو پوچھ رہا ہے مدر پروفیشن کیٹیگری، تو یہاں پر میں تو دیکھو سارے لکھی ہوئے ہیں، میں تو ہاؤس وائف لکھوں گا۔ اس کے بعد وہ مدر کے پروفیشن پر سے پوچھے گا، آپ نے پھر واپس ہاؤس وائف ہی لکھنی ہے۔ یہاں پر ہاؤس وائف لکھیں۔
پھر اس کے بعد اس نے واپس اگر آرمی افغانی آرمی میں ہے تو مادرز رینک، مادر ریجمنٹ، کارپس مادرز، پھر آرمی نمبر، مادر، پیرنٹ، یونٹس، تو یہ سارے لکھنے ہوں گے. اگر نہیں ہے تو یہاں پر پھر اسٹیٹس لکھیں کہ اگر زندہ ہیں تو الائیو، اگر نہیں تو لکھیں یہاں پر الائیو میں نے لکھ دیا. اور پھر مدر انکم اگر نہیں ہے تو آپ ادھر نون بھی کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر آپ کو فادر کی ایجوکیشن لکھنی ہے، جو آپ کی فادر کی ایجوکیشن ہے آپ نے وہ فادر کی ایجوکیشن لکھنی ہے اور مدر کی بھی ایجوکیشن لکھنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے سبلنگ، آپ کی بہن بھائی کتنے ہیں ان کے ساتھ وہ تعداد لکھنی ہے. پھر فیملی انکم آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کی فیملی کتنی انکم کرتی ہے. اور پھر یہاں پر آپ کی ڈومیسائل جو ہے وہ ڈومیسائل آپ کی کدھر کی ہے. میری تو کوئٹہ کی ہے نا، تو اس لیے میں کوئٹہ ہی لکھوں گا. اگر آپ کی کوئی ادروائز کوئی بھی ہے تو وہ آپ اپنی ڈومیسائل جس علاقے کی وہیں پر لکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ کی ڈسٹرکٹ کون سی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی ڈسٹرکٹ لکھنی ہے. اور پھر آپ کی تحصیل بھی لکھنی ہے. میری تحصیل بھی کوئٹہ ہے، ڈسٹرکٹ بھی ہے. اور پھر پروونس لکھنی ہے، جیسے آپ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، اسلام آباد کیپٹل سٹی سے، فاٹا آزاد جموں اینڈ کشمیر سے، یا گلگت بلتستان سے، اور میں بلوچستان سے ہوں. تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کی پوسٹل کوڈ مانگتے ہیں کہ آپ مطلب جس ایریا میں رہ رہے. میں ابھی سلیٹ ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، تو میں کوئٹہ میں رہ رہا ہوں، تو میں وہاں سلیٹ ٹاؤن کی وہ دے رہا ہوں، پوسٹل کوڈ دے رہا ہوں. اور اگر آپ نے کوئی بھی آپ کی مطلب شہر کی علاقے کی پوسٹل کوڈ اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل میں جانا ہے، اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے کہ زپ کوڈ اور پوسٹل کوڈ، یہ سب آپ کو لکھنا ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کے دے دیں گے. اور یہاں پر جو ہے آپ کی ایڈریس مانگتے ہیں. آپ نے اپنی ایڈریس دینی ہے کہ مطلب کہ آپ کدھر سے ہو یا کدھر سے نہیں ہو. تو میں سیٹلائٹ ٹاؤن دے دوں گا. دوستوں یہ میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ تو یہاں پر میں نے دے دیا. اور پھر یہاں پر آتا ہے پرماننٹ ایڈریس. اگر آپ کی پرماننٹ ایڈریس یہی ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کی پرماننٹ ایڈریس یہ نہیں ہے تو اٹس اوکے، آپ کی اور کوئی مطلب جدھر کی آپ دینا چاہتے ہو اپنی گاؤں کی ہے یا کہیں اور کی ہے نا، تو آپ وہاں کی دے سکتے ہو. اگر نہیں تو یہیں پر آپ جہاں پر رہ رہے ہو تو اسی جگہ کا دے دینا، واسطے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ میل ہو یا فیمیل ہو. میل ہونا، پھر اگر آپ مسلم ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے مسلم. اور آپ کی میٹیریل اسٹیٹس کیا ہے، میرڈ ہو ان میرڈ ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے سیکٹ بھی پوچھتے ہیں. تو یہاں پر میں سنی لکھتا ہوں. اگر آپ ادروائز اگر آپ نان مسلم ہیں یہاں پر بھی آپشن ہے، آپ کرسچن ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کیلاش ہو، بدھسٹ ہو، احمدی ہو، جو بھی ہو آپ وہاں پر لکھ سکتے ہو. اور یہاں پر جو ہے کاسٹ آپ نے ضرور لکھنی ہے. اگر جیسے پشتون میں ہوتا ہے، ناصر ہوتا ہے، اچھزی ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں تو بلوچ ہوں تو میں اپنی کاسٹ بھی یہاں پر لکھتا ہوں مسلم. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی موبائل نمبر کیا ہے. جیسے آپ جو بھی نمبر ہونا ہے بس آپ اپنا نمبر وہاں پر لکھ دیں. اور وہ نمبر لکھ دیں جو آپ کے نشان لین ہو، کیونکہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اسی نمبر پر، یا آپ کی جو آپ جی میل آئی ڈی دیتے ہو نا اس جی میل آئی ڈی پر وہ آپ کو میل بھی کریں گے کوئی بھی مسئلہ ہو، اور آپ کو نمبر پر بھی کانٹیکٹ کریں گے. اور یہ نیچے جو فارم آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو فریش کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور جو فریش کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان لوگوں نے جو پہلے دی ہوئی ایس ایس بی میں رہ گئے، کچھ میں رہ گئے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو خود کریں گے. فی الحال ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات اس کے بعد آتا ہے جو ایجوکیشنل جو بھی فارم آتا ہے ایجوکیشنل ڈیٹیلز میں آتا ہے.
یہاں پر گروپ سائنس ہے، آپ سائنس رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آرٹس جو ہے یا وہ لیول ہے جو آپ کی وہی آپ رکھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی رول نمبر یہاں پر لکھ دیں. میں تو فرضی لکھ لوں گا. اور پھر یہاں پر پاسنگ ایئر میرا 2016 تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو بھی مارکس آپ نے میٹرک میں لیے ہیں نا، آپ اپنی مارکس وہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ میری یہ مارکس ہیں. میں نے 765 مارکس لیے تھے. اور پھر آپ کو یہاں پر ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں کہ کتنے میں سے آپ نے لیے ہیں. میں نے 1050 میں سے لیے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مارکس پرسنٹیج آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کی جو مارکس پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے. میری اس میں آتی ہے 74. آپ مارکس پرسنٹیج اگر نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا کہ مارکس پرسنٹیج کیسے چیک کرتے ہیں کہ میری مارکس پرسنٹیج کتنی ہے. اور یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو نیچے ہے کہ کون سے اسکول سے آپ نے یا انسٹیٹیوٹ سے آپ نے میٹرک پاس کی ہے، تو اس کی بھی نام لکھنا آپ نے یہی پر. میں نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سٹلیٹ ٹاؤن سے کی تھی. تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں HS سیٹلائٹ ٹاؤن. آپ جسے آپ سب جانتے ہو نا کہ جس اسکول سے آپ نے پاس کی ہے اس اسکول کا آپ نے نام دینی ہے. تو پھر اس کے بعد جو آتا ہے بورڈ کا کہ کس بورڈ سے آپ نے پاس کی ہے. میں نے بلوچستان بورڈ سے کی ہے تو میں نے یہاں پر بلوچستان بورڈ لگا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو دوسرا آ رہا ہے اے لیول کینڈیڈیٹ کین انٹر دیئر. اچھا اس کو چھوڑو. پھر آپ یہاں پر آ جاؤ کہ کون سے گروپ سے وہ آپ کی جو انٹرمیڈیٹ ہیں. میں نے ایف اے کی، اے لیول کی، ایف ایس سی کی، ایف ایم کی، سی ایس کی، ڈی ای کی. تو میں نے ایف ایس سی کی تو ایف ایس سی کے، اور پھر یہاں کمپلیٹڈ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی رول نمبر لکھنی ہے کہ آپ کی رول نمبر کیا ہے. اور پھر رول نمبر کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پاسنگ ایئر کون سی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مارکس کتنے ملے ہیں، آپ کی مارکس کتنے ہیں. میرے تو 824 تھے. پھر ٹوٹل مارکس میں سے کتنے میں سے آپ نے لی ہیں 1100 میں سے. پھر وہی بات کہ آپ کو پرسنٹیج کتنی ملی ہے. اور پھر میں آپ کو یاد کراتا جاؤں، اگر آپ کو نہیں پتہ پرسنٹیج کیسے معلوم کرتے ہیں موبائل میں، تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے چیک کر لیں. اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اور پھر یہاں پر آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس کالج سے وہ اپنی مطلب ایف ایس سی کی ہے. میں نے گورنمنٹ سائنس کالج سے کی تھی. تو یہاں پر اس کے بعد آپ کو پھر بورڈ کی پوچھ رہا ہے، آپ نے جس بورڈ سے کرنی ہے. اگر پنجاب سے کی ہے وہاں سے کرو، اگر نہیں ہے تو پھر ادھر سے کی ہے ادھر سے کرو. پھر اس میں آتا ہے بیچلرس کی، جن کی بیچلرس کمپلیٹ ہے پر وہی رول نمبر لکھنی ہے، مارکس لکھنی ہے، سب کچھ لکھنی ہے. چونکہ میری انکمپلیٹ ہے تو میں اس کو انکمپلیٹ کر کے اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ادرس کوالیفیکیشن اور کیا کیا آپ کو آتا ہے، مطلب اور کون سی آپ نے ڈگریاں وہ ڈگری وغیرہ یا کچھ بھی آپ نے لی ہے نا وہ اس کو لکھیں. کیونکہ میں نے آئی ٹی کی ہوئی ہے اور انگلش لینگویج بھی میں نے کی ہوئی ہے. تو انگلش لینگویج اور آئی ٹی دونوں میں نے کی ہے. اور پھر یہاں پر پوچھ رہے تھے کس انسٹیٹیوٹ سے کی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ لکھنا بھی ہے. اور یہ تو بہت ڈیپ میں پوچھ رہے ہیں. تو آئی ٹی میں نے مسلم اینڈ سے کی ہے جو بہت ہی ٹاپ ہے. اور لینگویج جو میں نے کی تھی
ضرور سیکھیے. آئیڈیل والے بہت ٹاپ پہ ہیں, آئیڈیل اکیڈمی والے کوئٹہ میں.